حضرت مولانا محمد یاسین صاحب ملی ندوی کی ایک کتاب ہے خانقاہی نظام، انشاءاللہ اس کا افتتاح عمل میں آئے گا حضرت والا کے ہاتھوں۔ باہر جو احباب کھڑے ہوئے ہیں وہ اندر آ جائیں۔ بہت ہی اہم خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ باہر جو ذمہ دار کھڑے ہوئے ہیں وہ کوشش کریں ہمارے احباب کو اندر بھیجنے کی۔ بھائی حضرت مولانا یاسین صاحب کی جس کتاب کا بھی اجرا ہو، اچھا یہ اعزازی قیمت جناب حضرت مولانا یوسف صاحب کی طرف سے حضرت مولانا یاسین صاحب کی خدمت میں ماشاءاللہ اس کا ایک اقتباس حضرت مولانا یاسین صاحب کی خواہش کے مطابق میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ تقریباً 1000 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ مدت سے امت محمدیہ کے صالح ترین طبقے نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ نور یقین اور رابطہ مع اللہ یعنی احسانی نسبت حاصل کرنے کے لیے صوفیاء کرام کا یہ طریقہ اصولاً صحیح اور نتیجتاً کامیاب ہے۔ کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ مشاہیر اولیاء امت شیخ عبدالقادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، شیخ نظام الدین اولیاء، امام ربانی مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ دہلوی اور سید احمد شہید بریلوی اور ان جیسے ہزاروں افراد ہیں جو اپنے اپنے وقت میں اس نسبت کے حامل بن کے اس راہ کے امام اور داعی ہوئے۔ جو شخص ان مشاہد سے کچھ بھی واقفیت رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ان بزرگوں کو جو کچھ حاصل ہوا اسی راہ سے حاصل ہوا تھا۔ اسی راہ سے مراد تصوف اور خانقاہ کے راستے سے، اور ان میں سے ایک ایک کی صحبت و تربیت سے اللہ تعالیٰ کے ہزاروں لاکھوں بندوں کو یہ دولت حاصل ہوئی ہے۔ اس دور میں عوام کی بے دینی، خواتین کی آزادی اور جوانوں کی عیاشی اور اس دور کے تمام فتنوں کا بہترین علاج یہ ہے کہ خانقاہی نظام کو زندہ کیا جائے اور زندہ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ باہر بہت سارے احباب کھڑے ہوئے ہیں۔ اب جو کھڑے ہوئے ہیں نا ان کو وہیں کھڑے رہنے دیجیے، اس لیے کہ آپ شروع سے یہی محنت فرما رہے ہیں کہ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ اندر آ جائیں۔ اب جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو الیکشن میں کھڑا رہنے دیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات علماء کرام، خاص طریقے پر اس معہد مفتاح العلوم کے صدر المدرسین حضرت مولانا آصف ملی قاسمی صاحب، یہاں کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحمید راہی صاحب، حضرت مولانا یاسین صاحب ملی ندوی، اور مہمانان کرام میں ہمارے بہت ہی لائق عزت و احترام بڑے بھائی حضرت مولانا محمد حنیف صاحب ملی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن حضرت مولانا نعیم الظفر صاحب ملی نعمانی، حضرت مولانا نظام الدین فخر الدین صاحب، حضرت مولانا یحییٰ صاحب، حضرت مولانا محمد یوسف ملی صاحب، اور بہت سے ہمارے علماء اور معززین تشریف فرما ہیں۔ آپ تمام بھائیوں اور فارغ ہونے والے عزیز طلباء، آپ حضرات کی خوش قسمتی ہے کہ حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ضعف و علالت کے باوجود یہاں
مختصر ہی صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس فرمایا اور اجازت حدیث سے حضرات علماء کو نوازا۔ ہمارے بڑے اور بزرگ ہمارے سر کے تاج ہیں اور ان کی عزت اور احترام ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ حضرات علماء کرام سے محبت ایمان کا حصہ ہے، چونکہ ختم بخاری شریف کی مجلس میں عام طریقے پر حدیث شریف پر عالمانہ گفتگو ہوتی ہے، تو جو عام لوگ شریک ہوتے ہیں شہروں میں بھی، وہ بھی بیچارے بس تبرک کی نیت سے بیٹھے رہتے ہیں، اور گاؤں دیہات کے لوگ ہوں تو ان کے سر پر سے نہیں چھت پر سے بات جاتی ہے۔ وہ بیچارے یہ سمجھ کے بیٹھتے ہیں کہ چاہے کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے، وظیفہ سننے کا ثواب ہم سب کو نصیب ہوگا۔ میری مشکل یہ ہے کہ ایک طرف مجھ کو حدیث شریف کی کچھ تشریح کرنی ہے اور اپنے ان عزیز طلباء کو کچھ سمجھانا ہے، اور جو عام لوگ بڑی تعداد میں یہاں ہیں اور زیادہ تر گاؤں دیہات کے ہیں، ان کو بھی کچھ دین کی بات بتانی ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی تھوڑی باتیں دونوں پہلوؤں پر عرض کروں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مدارس سے، علماء سے، اہل اللہ سے محبت ہمارے ایمان کی علامت ہے، نشانی ہے۔ جس مومن کو عالم دین سے محبت ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ اس مومن کو نوازنا چاہتا ہے، اور جس کے دل میں علماء کی طرف سے نفرت ہے یا دوری ہے یا بغض ہے یا عداوت اور دشمنی ہے، وہ چاہے کتنا ہی لمبا کرتا پہنے اور کتنا ہی چھوٹا پیجامہ پہنے، وہ جانے والا ہے جنت کے بجائے جہنم کی طرف۔ ہمارے فقہاء نے یہ بات لکھی ہے، من ابغض عالما بدون عذر شرعی خیف علیہ الکفر، کہ جو شخص کسی عالم دین سے، دھیان سے سنیے، جو شخص کسی عالم دین سے شرعی عذر کے بغیر دشمنی رکھتا ہے، اندیشہ ہے کہ اس شخص کا خاتمہ کفر پر ہوگا، ایمان پر اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ذرا نماز پڑھنے لگے، روزہ رکھنے لگے، تہجد کے پابند ہو گئے، ذرا کچھ تقریر کرنے لگے یا ہم دین کا کام کرنے لگے تو اب ہم ہی ہم ہیں۔ کسی عالم کو ماننا، کسی کی عزت کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری نہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں لوگوں کو شیطان مبتلا کر رہا ہے، اور اللہ اس امت کی حفاظت فرمائے اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو بڑی بڑی داڑھی والے، لمبے لمبے کرتے والے، تہجد پڑھنے والے بہت بڑی تعداد میں گمراہ فرقوں کا لقمہ تر بن جائیں گے۔ پھر سنیے، گمراہ فرقوں کی غذا اور خوراک بنیں گے، اس لیے کہ عالم دین ہے وہ جو فرق کر کے بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق پر ہے، یہ باطل پر ہے۔ اس لیے علماء سے جڑے رہیں، علماء سے محبت کریں۔ حدیث پاک میں ہے، اکرموا العلماء فإنهم ورثة الانبیاء،
علماء کی عزت کرو اس لیے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ اور مشہور حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تاریخ فرشتہ میں ہے محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ تھا اور عالم بھی تھا۔ اس کے ذہن میں کسی وجہ سے خلش پیدا ہو گئی کہ یہ جو حدیث ہے اس میں اتنا بڑا مقام بیان کیا گیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اتنا بڑا مقام علماء کے لیے، تو یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ اشکال پیدا ہو گیا، خلش تھی، ایک کانٹا سا ذہن میں چبھا ہوا۔ اور ایک بات اور اس کے ذہن میں تھی، ایک سوال۔ وہ بیٹا تھا ناصر الدین سبکتگین کا، وہ بھی بادشاہ تھا۔ اس کے ذہن میں کسی وجہ سے یہ خیال آ گیا کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں یا نہیں، یعنی میرا باپ ناصر الدین ہے یا کوئی اور، شبہ پیدا ہوا۔ اور چونکہ دیندار شخص تھا اس لیے دل میں یہ بات تھی کہ میری مغفرت ہوگی یا نہیں، میری مغفرت ہوگی یا نہیں، یہ دل میں برابر خیال آتا تھا۔ ایک دن وہ راستے سے گزر رہا تھا اور لشکر اس کے ساتھ تھا، رات کا وقت تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مکان سے روشنی باہر آ رہی ہے، اندر چراغ جل رہا ہے اور روشنی کچھ باہر آ رہی ہے، اور ایک طالب علم کتاب لے کر اس چراغ کی باہر آنے والی روشنی میں کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے۔ یعنی اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس چراغ جلانے کے لیے بھی پیسہ موجود نہیں ہے۔ دوسرے کے مکان کے گھر میں جلنے والے چراغ کی جو روشنی باہر آ رہی ہے اس میں کتاب پڑھ رہا ہے۔ وہ بادشاہ کو کے دل میں قدر پیدا ہوئی، اس نے اس طالب علم کو بلایا اور اپنے پاس جو شاہی مشعل تھی اس کے پاس وہ دی، کہا یہ تحفہ ہے، اس کو لے لیجئے، اور اشرفیاں دی ہدیے میں کہ یہ لے لیجئے، جب تیل کی ضرورت پڑے تو اس میں ڈال کر آپ استعمال کریں۔ تحفہ دے کر وہ بڑھ گیا، اپنے کام سے گیا اور واپس آیا۔ رات کو جب سویا تو اس نے خواب دیکھا، اور اس دن جو وہ سویا تو اس کی قسمت جاگ اٹھی، خود تو سویا مگر اس کی قسمت جاگ اٹھی کہ اس نے خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت تشریف لائے، بہت خوش ہیں، اور آ کر ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ اس جملے کو سننے سے پہلے، چونکہ عام لوگ زیادہ ہیں اس لیے اس جملے کو سننے سے پہلے پھر ذہن میں یہ بات تازہ کر لیجئے کہ ایک تو اس کو حدیث کے بارے میں اشکال تھا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، اور ایک شبہ یہ تھا کہ میں ناصر الدین کا بیٹا ہوں یا نہیں، اور ایک سوال یہ تھا کہ اللہ میری مغفرت کرے گا یا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا رہے ہیں، خوش ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ او سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے میرے ایک وارث کی خدمت کی جس کے صلے میں اللہ نے تیری مغفرت فرما دی۔ تینوں باتوں کو جمع کر دیا، وہ ناصر الدین کے بیٹے، یعنی طے ہو گیا سبکتگین کا بیٹا ہے، تو نے میرے وارث کی خدمت کی۔ ظاہر ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کے بھی امام ہیں، تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں، آپ طالب علم کو کہتے ہیں کہ یہ میرا وارث ہے، اور مغفرت کی بشارت دیتے ہیں کہ تو نے عالم کی، طالب علم کی خدمت کی، اس لیے تیری مغفرت ہو گئی۔ عالم دین سے محبت اور اس کی خدمت مغفرت کا ذریعہ ہے۔ امام احمد ابن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ ان کے محلے میں ایک غریب شخص، عام انسان رہتا تھا، اس کا انتقال ہوا۔ دھیان سے سنیے، انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا تمہاری مغفرت ہو گئی؟ اس نے کہا الحمدللہ ہو گئی۔ کہا کس عمل کے بدلے میں؟ کیسی بات اس نے کہی؟ کہنے لگا
اللہ پاک نے مجھ کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا کہ یاد کر ایک دن تو اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے آیا تھا، وضو کر رہا تھا اور آدھا وضو تیرا ہو چکا تھا. اس زمانے میں لوٹے سے وضو ہوتا تھا، نالی میں پانی بہتا تھا، آدھا وضو ہو چکا تھا. اتنے میں تیری نظر پڑی کہ حضرت امام احمد ابن حنبل بھی کچھ فاصلے پر وضو فرما رہے ہیں. تیرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں گنہگار ہوں، میرے وضو کے پانی کے ساتھ میرے گناہ بھی گر رہے ہوں گے، اور اتنے بڑے عالم اور امام کے سامنے سے وہ گناہ گزر رہے ہیں، میں تو بہت خطا کار اور مجرم ہوں. بس تجھ کو شرم آئی، آدھے وضو ہی میں تو وہاں سے اٹھ کر حضرت امام صاحب کے دوسری طرف چلا گیا، امام احمد ابن حنبل کے دوسری طرف چلا گیا کہ وہاں جا کر وضو کر لے. تو ادھر چلا گیا. تو نے اس دن میرے ایک عالم بندے کی عزت کی، آج اس کی برکت سے میں تجھ کو معاف کرتا ہوں. ایک عالم کی تو نے عزت کی. تو عالم دین کی عزت کرنا، مدارس سے محبت کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ یہاں آئے ہیں مدرسے کے جلسے میں، یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ مدرسہ ہماری عزت، محبت، اکرام، احترام کا سب سے بڑا مرکز اور محور ہونا چاہیے. مدرسے سے بڑی خدمت کسی کی نہیں. جتنے شعبے ملت کے ہیں، جتنے کام دین کے، دعوت کے، حمایت دین کے، حفاظت دین کے، صیانت دین کے دنیا میں جاری ہیں، ان تمام شعبوں کو جہاں سے پانی ملتا ہے وہ مدرسہ ہے. ساری جماعتیں، سارے دین کے کام مدرسے سے مضبوط ہوتے ہیں. اس لیے مدرسے پر سب سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے اور مدرسے سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، اور مدرسے کی خدمت کو سب سے بڑی خدمت سمجھنا چاہیے. صرف یہ نہ ہو کہ آپ مدرسے کے جلسے میں آئیں اور کہیں کہ ماشاءاللہ مفتاح العلوم سے 4 بچے فارغ ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، اور گھر جائیں. یہ نہیں. مدرسے کی خدمت کو عین سعادت سمجھیں. مال کا مقدر ہے خرچ ہو جانا. یہاں نہیں لگے گا تو کہیں اور لگے گا، کہیں اور لگے گا تو وبال جان بنے گا، یہاں لگے گا تو آپ کے لیے سعادت دارین کا سبب بنے گا. یہاں آپ کا مال خرچ ہوگا تو آپ کے لیے سرمایہ ہے، آپ کے لیے آخرت کا توشہ ہے. سہل ابن عبداللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، جو مال ان کے پاس آتا تھا وہ خرچ کر دیتے تھے، کچھ بچا کر نہیں رکھتے تھے. تو کسی نے اعتراض کیا، اشکال کیا، کہا حضرت اپنے بال بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے آپ کچھ نہیں رکھتے ہیں، سب خرچ کر دیتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت نے کتنی خوبصورت بات کی کہی. ایک سوال کیا، فرمایا کہ ذرا یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص ایک مکان میں سے دوسرے مکان میں منتقل ہو رہا ہو تو کیا وہ پہلے مکان میں کوئی سامان چھوڑے گا؟ آپ بھی سوال کا جواب دیں. ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہا ہے، پہلے گھر میں کوئی سامان چھوڑے گا؟ کوئی دری، کوئی چادر، کوئی برتن، کوئی الماری، کچھ چھوڑے گا؟ اس نے کہا نہیں. ارشاد فرمایا مجھ کو بھی اس دنیا کے گھر سے آخرت کے گھر جانا ہے، اس لیے جو کچھ ہے میں آخرت کے لیے بھیج دینا چاہتا ہوں. مجھے بھی دنیا کے گھر سے آخرت کے گھر منتقل ہونا ہے، اس لیے میں اپنا ساز و سامان سب آگے کے لیے بھیج رہا ہوں. سوچنے والے اس طرح بھی سوچتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء میں بہت اونچی شان کے گزرے ہیں. ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہوتی ہے؟ حضرت نے فرمایا میں اپنے مسلک کے مطابق جواب دوں یا علماء اور فقہا کے مسلک کے مطابق؟ پوچھنے والا بہت ذہین تھا، اس نے سوچا کہ ان کا الگ سے کون سا مسلک آ گیا. ارے جو علماء فقہا کہتے ہیں وہی تو یہ بھی کہیں گے، ان کا الگ سے کون سا مسلک ہے؟ تو کہنے لگا حضرت دونوں بتا دیجیے، دونوں بتا دیجیے. کبھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہے نا کہ ایک وکیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کوئی آدمی آیا، اس نے کہا حضرت وکیل صاحب ایسا ایسا میرا کیس ہے، یہ معاملہ ہے، پوری تفصیل بتائی. وکیل صاحب نے کہا بالکل صحیح کہتے ہو، مقدمہ لڑوں گا.
تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آیا، وہ اس کی سامنے والی پارٹی یعنی مدعا علیہ تھا، اس نے آ کے اپنی بات کہی، ایسا ایسا معاملہ، ایسا ایسا۔ وکیل صاحب نے کہا صحیح کہتے ہو۔ وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے سنا یہ مدعی کو بھی کہہ رہے ہیں صحیح کہتے ہو، مدعا علیہ کو بھی کہتے ہیں، اس آدمی کو بھی، اس آدمی کو بھی، جن کے درمیان مقدمہ ہے۔ تو اس نے کہا وکیل صاحب آپ نے اس کو کہا صحیح کہتے ہو، اس سے پہلے جو آیا تھا اس کو بھی کہا صحیح کہتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ وکیل صاحب نے کہا تم بھی صحیح کہتے ہو۔ یہ صورت ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے اس شخص نے کہا دونوں بتا دیجیے آپ کا مسلک کیا ہے، علماء فقہاء کا مسلک کیا ہے۔ حضرت بایزید بستامی نے کہا دیکھو اتنا اتنا مال جمع ہو، سال بھر گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، پورا مسئلہ بتایا جو علماء فقہاء کے ہاں ہے۔ جب بتا چکے تو اس نے کہا اچھا آپ کا مسلک کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہمارا مسلک یہ ہے کہ اتنا مال ہی مت جمع ہونے دو جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ ہمارا مسلک یہ ہے اتنا مال جمع ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، زکوٰۃ فرض نہ ہونے دو۔ غور کیجیے کتنے خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ مسلمانوں کو اس طرز سے سوچنا چاہیے اور مال خرچ کرنا چاہیے۔ بخل اور کنجوسی میں نہ پڑیے۔ جو آدمی کنجوس ہوتا ہے نہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے نہ اس کے بندے پسند کرتے ہیں۔ بخیل سے کون محبت کرتا ہے؟ کوئی بخیل اور کنجوس آدمی آج تک آپ کو محبوب خلائق نظر آیا؟ کوئی ایسا ہو جو کنجوس ہو اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کوئی مالدار ہو، بہت پیسے والا ہو، شاید لوگ اس کے سامنے اس کی عزت کریں، مگر بخیل ہوگا تو لوگ پیٹ پیچھے ضرور کہیں گے کہ دولت تو قارون کی ہے، دل چڑیا کا ہے، بہت تنگ دل آدمی ہے، چھوٹے دل کا ہے۔ بخیل کو کوئی نہیں پسند کرتا۔ یہ جو ہمارے طلبہ ہیں ان کو قصہ سناتا ہوں۔ ایک عرب ملک میں کوئی فقیر تھا، وہ گیا بھیک مانگنے کے لیے۔ عرب ملک تھا، بہت بڑی دکان تھی، بڑی تجارت تھی، مالدار آدمی تھا مگر بہت بخیل کنجوس۔ اس نے کہا آتنی خبزن آتنی درہمن آتنی دینارن، بھوکا ہوں کچھ روٹی دے دو، کچھ پیسہ دے دو، درہم دینار دے دو۔ وہ بہت کنجوس تھا، اس نے کہا بابا معاف کرو، آگے جاؤ، چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں میں تو لے کے جاؤں گا۔ وہ بڑا تھا ضدی قسم کا، وہ کہتا تھا جاؤ معاف کرو، اس نے کہا نہیں جاؤں گا، وہیں بیٹھ گیا دھرنا دے کے کہ نہیں جاؤں گا، بیٹھ گیا۔ دکاندار نے سمجھا کتنی دیر بیٹھے گا، آدھا گھنٹہ بیٹھے گا پھر تو جائے گا، لیکن اس کی کچھ رشتہ داری دلی والوں سے تھی تو اس لیے جو بیٹھا تو بیٹھ ہی گیا۔ کئی گھنٹے جب گزر گئے اور اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو ٹل ہی نہیں رہا ہے، پریشان ہو گیا، تو اب اس نے اپنے ایک ملازم کو بلایا، بڑی دکان تھی، بہت سے ملازم تھے، وہ ملازم کو بلایا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یا بشیر قل لنذیر فلیقل لامیر فلیقل لوزیر ان یعطی خبزا لہذا الفقیر۔ بخاری کی پوری سند بیان کی۔ بشیر تم نذیر سے کہہ دو، وزیر سے کہہ دے، وہ امیر سے، سب ملازموں کے نام تھے، اس سے کہو، اس سے کہو، اس سے کہو، اس سے کہو، اتنی لمبی سند، اور اس کے بعد ان یعطی خبزا لہذا الفقیر، کہ اس فقیر کو ایک روٹی دے دے۔ اتنی لمبی سند، 4 گھنٹے کا مجاہدہ، اس کے بعد ایک روٹی۔ اب جب یہ صورتحال اس فقیر نے دیکھی وہ بہت غصے میں آیا، اس نے بھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بد دعا بھی سند کے ساتھ دی، کہنے لگا یا اللہ قل لجبریل فلیقل لمیکائیل فلیقل لاسرافیل فلیقل لعزرائیل ان یقبض روح ھذا البخیل۔ اللہ تو جبریل سے کہہ دے، وہ میکائیل سے کہے، وہ اسرافیل سے، وہ عزرائیل ملک الموت سے کہ اس کمبخت کی روح نکال دے، خسکم جہاں پار، اس کی روح نکالی جائے۔ تو جو آدمی بخیل ہوگا کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا، تو اس لیے ہم کشادگی کے ساتھ خرچ کرنے والے بنے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت بلال سے جو آپ کے خزانچی تھے ارشاد فرمایا انفق بلالا ولا تخش من ذی العرش اقلالا۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے،
فرمایا بلال خرچ کر، عرش والے سے کسی تنگی کا اندیشہ نہ رکھ، عرش والا دینے والا ہے۔ حضرت ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ ام المومنین نے کہا ام سلمہ خرچ کیا کر، گن گن کر نہ رکھ ورنہ اللہ بھی تجھ کو گن گن کر دے گا، خرچ کر۔ بخاری کی روایت میں حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم انفق علیہ، آدم کے بیٹے خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ سب باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، اور یہ بھی کہ یہ خرچ کرنا ہمارے لیے باعث نجات، باعث حفاظت ہے۔ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ ایک بوڑھی خاتون تھی، اس کا بچہ سفر میں گیا ہوا تھا، جوان بیٹا، اور دوپہر کے وقت وہ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ لقمہ اس نے اٹھایا، ابھی منہ میں نہیں رکھا تھا کہ دروازے پر کسی فقیر نے آواز دی، بھوکا ہوں کھلا دو۔ اس خاتون نے، وہ خود بھی غریب تھی، لیکن اس نے سوچا کہ مجھ کو ابھی نہیں ملے گا تو شام میں کھا لوں گی، پتہ نہیں یہ کتنے وقت کا بھوکا ہے۔ اس نے وہ لقمہ بھی اور سارا کھانا اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا، وہ دعا دیتا ہوا چلا گیا۔ یہ تو ہو گیا، لیکن جب اس کا بیٹا سفر سے واپس ہوا، ماں نے پوچھا خیریت، کیسا سفر رہا؟ اس نے کہا بس امی جان آپ کی دعا کام آ گئی کہ خیریت سے آ گیا، ورنہ میری تو جان چلی گئی تھی۔ ہوا یہ کہ میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا، اچانک ایک بہت بڑا شیر دہاڑتا ہوا سامنے آیا، اور بس اب تک کی بات تھی کہ وہ مجھ کو چیر پھاڑ ڈالتا۔ اتنے میں اچانک کہیں سے ایک سفید کپڑا پہنا ہوا شخص ظاہر ہوا، اور اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے اس نیزے سے اس شیر کو ہلاک کر دیا۔ میں حیران ہوا کہ یہ جنگل میں اچانک کہاں سے سفید لباس پہنا ہوا شخص آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کون ہو جس نے مصیبت کے وقت میری مدد کی، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے پلٹ کر مجھ کو دیکھا اور مسکرایا، اور نام بتانے کے بجائے اس نے کہا یہ لقمہ اس لقمے کے بدلے میں ہے، اور یہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ مجھے بات نہیں سمجھ میں آئی۔ ماں نے پوچھا کون سا دن تھا؟ اس نے بتایا دن تاریخ وہی دن تھا جب ماں نے اپنا لقمہ فقیر کو دیا۔ گویا کہ اللہ نے بتایا کہ بندی تو نے اپنا لقمہ فقیر کو دیا، اس کی برکت سے ہم نے تیرے بچے کو شیر کا لقمہ بننے سے بچا لیا۔ حفاظت، یہ ہے حفاظت، صدقے کے ذریعے، مال خرچ کرنے کے ذریعے۔ خیر، یہ بات میں نے اپنے عام مسلمان بھائیوں کے لیے عرض کی ہے۔ دو باتیں ان سے اور عرض کر کے پھر حدیث شریف پر مختصر کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی ہمارے استاذ فرما رہے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری باب جو قائم کیا ہے وہ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، باطل فرقے کا رد اور توحید کا بیان۔ یاد رکھیے توحید سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، ما تعلمت العبید افضل من التوحید۔ اور اس وقت اس ملک کے مسلمانوں کو سب سے زیادہ خیال کرنے کی جو چیز ہے وہ یہ کہ وہ اور ان کی نسلیں ایمان پر کس طرح باقی رہیں گی، توحید پر کس طرح ہم قائم رہیں گے۔ اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ جو فتنے برپا ہو رہے ہیں وہ آپ کی جان اور مال کی تباہی کے لیے نہیں ہے، آپ کے ایمان پر یلغار کے لیے۔ اس لیے اپنے ایمان اور اپنی توحید کی حفاظت پر پوری توجہ دیں۔ طرح طرح کے فتنے ہیں، کہیں شکیلیت، کہیں قادیانیت، کہیں گوہر شاہیت، کہیں جھوٹے مدعیان نبوت کو ماننے والے، کہیں دین میں تحریف کرنے والے، غلو کرنے والے، دین کی غلط تشریح کرنے والے، دین کے نام پر دکانیں قائم کرنے والے، بہت سارے جعلی لوگ امت میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ جو گوہر شاہی لوگ ہیں تصوف کے نام پہ گمراہ کر رہے ہیں، پیری مریدی کے نام۔ وہی کیا کم تھے جو لمبے لمبے عمامے باندھ کے اور نذرانے لے کے اور ہندوستان میں رہ کے بغداد میں نماز پڑھتے تھے۔ ابھی یہ لوگ بھی آگے گوہر شاہی لوگ، اور یہ بھی پیری مریدی کے نام پہ تباہی اور فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ یہ جعلی تصوف بھی بہت بڑی گمراہی ہے۔ حقیقی تصوف کو اپنائیے، اصلی تصوف۔
کسی ایسے پیر سے تعلق رکھیے جو متبع سنت و شریعت ہو، جس کا دل اللہ کی یاد سے لبریز ہو، جس میں خود اچھی صفات ہوں، جس میں خود اچھے اخلاق ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ دل کے سنوارنے کے لیے جو نور انسان کو ملتا ہے وہ کسی صاحب دل کے دل سے ملتا ہے۔ جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے۔ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنے دل کو کر دے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے۔ یہ محبت کی آگ کسی کے سینے سے ملے گی، لیکن اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ کسی گمراہ شخص کے ہاتھ میں نہ پڑ جائے۔ بہت سے جاہلی لوگ پھیلے ہوئے، وہ کسی نے کہا نا کہ جو دودھ شکر سے بنے اس کو کھیر کہتے ہیں، اور جو کھا جائے ساری کھیر اس کو پیر کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بہت سے پھیل گئے، جو کھا جائے ساری کھیر اس کو پیر کہتے ہیں۔ تو ایسے پیر کے چکر میں اگر آپ پڑ گئے تو مصیبت ہوگی۔ وہ ہے نا کہ کسی مرید نے کہا اپنے پیر سے، جعلی پیر تھا، اس نے کہا حضرت بہت ہی عجیب خواب دیکھا، میری انگلیاں سب غلاظت میں لتھڑی ہوئی ہیں اور آپ کی انگلیاں شہد میں ہیں۔ پیر صاحب نے کہا ہاں بس ایسے ہی تو ہے، چونکہ ہم ایسے ہیں ویسے، ان کو تو موقع مل گیا، اور تم دنیا دار آدمی ہو، ایسے ہو، اس لیے تمہاری انگلیاں غلاظت میں، ہماری شہد میں۔ اس نے کہا حضرت ابھی آپ نے خواب آدھے ہی سنا، تبھی تعبیر دینے لگے، آگے میں نے یہ دیکھا کہ میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں، آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں۔ آپ نے آدھے ہی خواب میں تعبیر دے دی۔ اب غور کیجئے کہ جب خواب پورا سنا ہوگا انہوں نے تو پیر صاحب کا کیا حال ہوا ہوگا، خر مغشیًا علیہ کی کیفیت ہوئی ہوگی۔ اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو توحید اور ایمان پر قائم رہیں، گمراہ لوگوں کے قریب نہ جائیں۔ اور تیسری بات جو اپنے عام مسلمان بھائیوں سے کہنی ہے وہ یہ کہ دیکھیے، جیسے جیسے زمانہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا جائے گا، ویسے ویسے انسانوں کے اندر سے علم، عمل اور اخلاص کم ہوتے جائیں گے، اور علم، عمل اور اخلاص میں جتنی کمی آتی جائے گی ہم کامیابی سے اتنے دور ہوتے جائیں گے۔ اس لیے ہر قیمت پر اس کی فکر کیجئے کہ ہمارے آپ کے اندر ضرورت کے بقدر علم ہو، علم پر عمل ہو، اور ہر عمل صرف اس لیے ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اس کی ہر شخص کو، ہر مسلمان کو فکر کرنی، علم ہو، عمل ہو اور اخلاص ہو۔ اخلاص یعنی ہمارا ہر کام صرف اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اس کی ہر مسلمان کو فکر کرنی ہے۔ اب حدیث شریف پر کچھ گفتگو اپنے ان عزیز طلباء سے بھی کروں گا، اور اس کے ضمن میں آپ کو بھی کچھ باتیں آپ سے بھی عرض کرتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے جس کو صحیح بخاری کہا جاتا ہے۔ امام بخاری نے اپنی یہ کتاب بہت ہی اخلاص سے لکھی اور بہت محنت سے لکھی، اور ان کی ذہانت اس کتاب میں ایک ایک سطر سے جھلکتی ہے۔ جو باب قائم کرتے ہیں، جو آیت یا اس کا ٹکڑا لاتے ہیں، جو روایت بیان کرتے ہیں، ایک ایک چیز سے ان کی ذہانت آشکارا ہوتی ہے۔ اور امام بخاری کوئی عام انسان نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، کوئی بھی انسان بڑے بول سے بڑا نہیں ہوتا، بڑے کارنامے اس کو بڑا بناتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ ان کی کتاب صحیح بخاری ہے، جس کے ذریعے سارے عالم میں نور نبوت پہنچا، اور اللہ نے اسی کارنامے کی بدولت ان کو وہ عزت عطا کی جو بہت تھوڑے لوگوں کو ملتی ہے۔ میرے والد صاحب کہتے تھے امام بخاری کا نام اللہ نے وہاں تک پہنچایا جہاں تک چاند سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں۔ امام بخاری کا نام وہاں تک پہنچا۔ انہوں نے بے پناہ محنت کی۔ محمد ابن ابی حاتم الوراق
ان کے زمانے کے شخص ہیں، وہ تشریف لے گئے امام بخاری کے ساتھ سفر میں، خادم کی حیثیت سے شریک ہیں، جوان تھے، خود بیان کرتے ہیں، دھیان سے سنیے، ہماری علماء طلباء یہ بھی سنیں۔ محمد ابن ابی حاتم وراق کہتے ہیں کہ میں اور حضرت ایک کمرے میں سوئے ہوتے تھے، حضرت مجھ کو جگاتے نہیں تھے لیکن بار بار بستر سے اٹھتے تھے، چراغ جلاتے تھے، لکھتے تھے حدیث شریف، کوئی بات ذہن میں اس کو لکھا، پھر لیٹ گئے، تکیے پر سر رکھا، آرام کرنے لگے، پھر اٹھے، پھر کچھ لکھا، چراغ جلایا، پھر لکھا، پھر چراغ بجھایا، پھر لیٹے۔ ایک رات میں بسا اوقات میں ان کو 15 سے 20 مرتبہ اس طرح اٹھ کر لکھتا ہوا دیکھتا تھا، اور صرف لکھنا نہیں، کہتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جس میں حضرت تہجد کا اہتمام نہ فرماتے ہوں، اور 13 رکعت تہجد پڑھتے تھے، آخر میں 1 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ یہ روایت ان کی ہے، 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، 13 رکعت تہجد پڑھتے تھے، آخر میں 1 رکعت، یعنی 12 رکعت تہجد اور 1 آخری رکعت وتر کی پڑھتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو عزت حاصل ہوئی وہ صرف ان کے علم کی وجہ سے نہیں، عمل کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے۔ آپ کو ایک ان کا ارشاد سناتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ امام بخاری نے خود اپنے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، مغتبت احدا منذ ان علمت ان الغیبۃ تضر اہلها۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے مجھ کو یہ مسئلہ معلوم ہوا ہے کہ غیبت سے نقصان ہوتا ہے، اس دن سے آج تک میں نے کسی شخص کی غیبت نہیں بیان کی۔ غور کیجیے، کتنے کمال کی بات ہے، کتنے کمال کی بات ہے۔ عبادت کا حال یہ تھا کہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، دیر تک نماز میں مشغول رہے، نماز کا سلام پھیرا، لوگوں سے کہا کہ ذرا میری پیٹھ پر دیکھو، کوئی چیز تکلیف پہنچا رہی۔ لوگوں نے پیٹھ سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو ایک بھیڑ تھی جس نے 17 جگہ ڈنک مارا تھا، 17 جگہ ڈنک مارا، پیٹھ پر ورم آ گیا، اس کے ڈنک اور زہر کی وجہ سے ورم آ گیا، لیکن امام بخاری نے نماز جلد ختم کر دینا گوارا نہیں کیا، نماز مکمل کر کے پھر لوگوں سے کہا کہ دیکھو پیٹھ میں تکلیف ہو رہی۔ غور کیجیے کیسی خوبصورت نماز ہے، کتنی خشوع و خضوع والی نماز ہے۔ ہم لوگوں کی نماز کا حال تو یہ ہے کہ آ رہے ہیں امام کے پیچھے کھڑے ہوئے، یاد ہی نہیں رہتا کتنی رکعت پڑھی، دیر سے آتے ہیں، پھر کھڑے ہوئے نماز مکمل کرنے کے لیے تو اب یاد ہی نہیں آ رہا ہے کہ امام نے کتنی پڑھائی ہے، ہم کو ہماری کتنی چھوٹی۔ تو ہم لوگ بھی تو بڑے عقل مند ہیں، سوچتے ہیں کہ جو بازو والا تھا یہ ہمارے ساتھی تو آیا تھا، تو یہ جتنی رکعت پڑھے گا ہم بھی اتنی رکعت پڑھ لیں گے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بازو والا بھی یہی سوچ لیتا ہے، تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، ایک سورہ آل عمران پڑھ رہا ہے، نہ یہ جاتا ہے رکوع میں نہ وہ جاتا ہے، دونوں کھڑے ہوئے۔ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ آدمی جھکتا ہے رکوع میں، سجدے میں جا رہا ہے، اور ایک کوئی ڈالر گر گیا اور ذرا چلتا ہوا بازو والے کی طرف جا رہا ہے، اس کو تو پیر لگے ہوتے ہیں نا، تو جا رہا ہے بازو والے کی طرف، تو ہم نمازی میں کھانستے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دیکھنا بھی مت میرا ہے، بازو والے کو تنبیہ کرتے ہیں، دیکھنا نہیں میرا ہے۔ تو جب نماز ایسی ہوگی جس میں خشوع و خضوع نہ ہو، غفلت غالب ہو، تو نماز طاقتور کیسے ہوگی؟ امام بخاری کی نماز دیکھیے کہ بھیڑ کاٹ رہی ہے، 17 جگہ ڈنک مارا لیکن نماز مکمل فرمائی اور لمبی نماز پڑھی۔ اور سنیے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک محدث کی خدمت میں گئے، ان کا نام تھا وہ معشر زریر، زریر کہتے ہیں نابینا کو، نابینا تھے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نابینا لوگ جب کبھی کچھ بات چیت کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ کی حرکتیں، سر کی حرکتیں ذرا عجیب ہوتی ہیں، اس لیے کہ بیچارے نظر نہیں آتا نا ان لوگوں کو، تو ہاتھ کی اور سر کی حرکتیں ذرا ہم لوگوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ تو حضرت امام بخاری، سنیے کتنی باریک بات ہے، حضرت امام بخاری نے جا کر ان محدث سے یہ کہا کہ حضرت مجھ کو معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے حضرت ایک دن آپ حدیث پڑھا رہے تھے، آپ نے حدیث بیان کی، مجھ کو بہت پسند آئی، میں نے نظر اٹھا کر دیکھا آپ کو، آپ حدیث پڑھا رہے تھے،
تو آپ کے چہرے اور آپ کے ہاتھ کی حرکت دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. مجھ کو اندیشہ ہے کہیں اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہ فرما دے, معاف فرما دیجیے. غور کیجیے, صرف ایک آدمی کے چہرے اور ہاتھ کی عجیب حرکت پر مسکراہٹ آ گئی تو ان سے جا کر معافی مانگی کہ مجھ کو معاف کر دیجیے. یہ اللہ تعالیٰ کی خشیت تھی ان کے دل میں, یہ تقویٰ, یہ احتیاط. ان کے والد سے ترکے میں مال ملا تھا. مزاربت پر ایک طریقہ ہوتا ہے تجارت کا, مزاربت پر دیتے تھے, تجارت فرماتے تھے. ایک دفعہ کچھ مال ان کے پاس آیا ہوا تھا, تاجر آئے خریدنے کے لیے, انہوں نے اس کی قیمت لگائی. حضرت کو اس پر 5,000 درہم نفع ہو رہا تھا, لیکن حضرت نے فرمایا ابھی میں نہیں بیچوں گا, کل آئیے گا, کل بات ہوگی. یہ لوگ چلے گئے. اگلی صبح کچھ اور تاجر آئے, انہوں نے دگنی قیمت دی, کہا کہ اتنے میں آپ دے دیجئے. 10,000 درہم نفع ہو رہا تھا. حضرت نے نہیں دیا. ارشاد فرمایا کل کچھ لوگ آئے تھے, ان سے بات ہوئی تھی, میں نے سودا نہیں کیا, مگر میں نے دل میں نیت کر لی تھی کہ میں ان کو دوں گا مال, اس لیے میں اپنی نیت کو خراب نہیں کرنا چاہتا, مال انہیں کو دوں گا. صرف نیت فرمائی تھی. اور 5,000 درہم, سود چاندی کا سکہ ہوتا ہے, 5,000 درہم کا نفع ہو رہا تھا, لیکن فرمایا نہیں, میں نے نیت کر لی تھی اس لیے تم کو نہیں دوں گا, انہی لوگوں کو دوں گا جن سے پہلے بات ہو رہی تھی. غور کیجئے کیسی دیانت کی بات ہے, غایت احتیاط کی بات ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی امام بخاری نہیں بنے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق, عبادات, معاملات سب کا عجیب حال تھا. تیر اندازی میں بہت ماہر تھے, یہ شاید آپ نے نہ سنا ہو, تیر اندازی میں بہت ماہر تھے. جن لوگوں نے ان کو دیکھا وہ بیان کرتے ہیں کہ برسوں ہم نے ان کو دیکھا, کبھی ان کا نشانہ نہیں چوکا, صرف 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ نشانہ چوکا بس, ورنہ ہمیشہ ان کا تیر نشانے پر جا کر لگتا تھا. بہترین تیر انداز تھے. ایک دفعہ تیر اندازی کے لیے کہیں گئے, ایک پل تھا, اس پر کچھ میخ لگی ہوئی تھی, تیر چلایا انہوں نے تو جا کر اس میں گھس گیا, اس کا کچھ حصہ ٹوٹا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ واپس ہوئے تو خیال ہوا کہ اس پل کا کچھ حصہ میری وجہ سے ٹوٹ گیا. چنانچہ جو راوی ہیں جو بیان کر رہے ہیں ان سے کہا کہ دیکھو معلوم کرو پل کس کا ہے, تاکہ ہم ان سے جا کر معاملہ صاف کریں, ان کو بتاؤ کہ ہم سے ان کے پل کا نقصان ہو گیا, ہم سے قیمت لے لیں. یہ گئے, جس شخص کا پل تھا اس سے جا کر بتایا کہ امام بخاری نے مجھ کو بھیجا, ایسی ایسی بات ہے. وہ بہت دیندار شخص تھے. امام بخاری کا نام سنا تو کہنے لگے اس آنے والے شخص سے, حضرت سے جا کر کہنا میری جان میرا مال سب ان پر فدا ہے. یہ تو معمولی سی چیز ٹوٹ گئی ہے, میری جان میرا مال سب حضرت پر فدا ہے. حضرت کیا یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو معاف کر دیا تھا, جان مال سب ان پر فدا. وہ آیا, اس شخص نے آ کر کہا حضرت انہوں نے پل کے مالک نے ایسا ایسا فرمایا. امام بخاری کا چہرہ تحلل وجهه سرورا, راوی کے الفاظ ہے کہ چہرہ خوشی سے دمک اٹھا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا, مواخذے سے ہم بچ گئے. اور خوشی میں اس دن انہوں نے 500 حدیثیں زیادہ بیان فرمائی اور 300 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ دیا. صرف یہ نہیں کہ معاف ہو گیا چلو چھٹی ہوئی, حضرت امام بخاری نے 300 درہم صدقہ کیا اور اپنے طلبہ کو اور آنے والوں کو 500 حدیثیں زیادہ پڑھائی. غور کیجیے, یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات ہیں, اور بہت واقعات ہیں ان کے, بیان کرنے کا وقت نہیں. اس میں ہمارے طلباء کے لیے بھی, عام مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑی نصیحت ہے کہ انسان جتنی زیادہ احتیاط کرے گا اللہ اس کو اتنی زیادہ برکتوں سے نوازے گا. یہ جو آخری باب اپنی کتاب کا بولا ہے, باب قول اللہ تعالی ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ. دیکھیے ایک چیز ہے کتاب کا ختم ہونا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فکر آخرت دیکھیے کہ جب کتاب ختم کر رہے تھے تو ان کو اپنا خاتمہ یاد آ گیا, اپنی موت یاد آئی, اور انہوں نے رہتی دنیا تک بخاری پڑھنے والوں کو موت اور فکر آخرت کا درس دیا کہ آخری باب وہ قائم کیا جس سے آخرت کے احوال پر روشنی پڑتی ہے.
اور یہ بیان ہو رہا ہے قرآن کی آیت کے ذریعے کہ وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ترازو قائم کریں گے، اعمال تولیں گے۔ انسان آج جو کچھ کر رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہوا میں اڑ گیا اور کوئی دیکھنے والا نہیں اور کوئی اس کا حساب لینے والا نہیں، ہرگز نہیں۔ رائی کے دانے کے برابر بھی بھلائی یا برائی ہوگی، قیامت کے دن اللہ اس کو حاضر کر دے گا، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا، اور اعمال میں وزن اخلاص کی وجہ سے پیدا ہوگا۔ اب یہاں طلبہ کے سمجھنے کی چیز ہے کہ اعمال کے وزن کے بارے میں مختلف اقوال محدثین کے ہیں کہ یہ جو ترازو قائم ہوگی اس ترازو میں اعمال تولے جائیں گے یا عمل کرنے والے لوگ تولے جائیں گے یا جن نام اعمال پر اعمال لکھے گئے ہیں وہ تولے جائیں گے۔ چنانچہ یہ مختلف اقوال محدثین کے تینوں باتیں ہیں، یا تو عمل تولا جائے گا، اور عمل کے تولے جانے کی شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کو مجسم کر دے گا۔ جیسے ہم نے نماز پڑھی، آج وہ نظر نہیں آ رہی، اس کا کوئی جسم نہیں، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ قیامت کے دن اللہ نماز کو جسم عطا کر کے اس کو تول دے گا۔ اللہ کو قدرت ہے، اللہ کو طاقت حاصل ہے۔ ایک حدیث میں یہ بات ہے کہ قیامت کے دن انسان مختلف جماعتوں کی شکل میں جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ مختلف جماعتیں بندر کی شکل میں ہوں گے، خنزیر کی شکل میں ہوں گے، چونٹیوں کی حیت پر ہوں گے۔ یہ سب ہے، انسان چونٹیوں کی طرح ہوں گے، جو تکبر کر رہے ہیں چونٹی کی طرح ہوں گے اور جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ ایک جماعت ہوگی جو گھٹنوں کے بل لے جائے جائے گی، ایک جماعت ہوگی جس کو فرشتے مار کر لے جائیں گے۔ پھر حضرت نے فرمایا ایک جماعت انسانوں کی ایسی ہوگی جن کو سر کے بل چلا کر جہنم میں لے جایا جائے گا، سر کے بل چلا کر، وہ سر کے بل چل رہے ہوں گے۔ جب یہ بات حضرت نے ارشاد فرمائی تو صحابہ نے پوچھا حیرت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا ان الذی امشاہم علی وجوہہم قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم، جس اللہ نے ان کو ان کے پیروں کے بل چلایا، ان الذی امشاہم علی اقدامہم، جنہوں نے جس اللہ نے ان کو ان کے پیروں کے بل چلایا وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ان کو سر کے بل چلا کر دکھا دے۔ اللہ کی قدرت ہے۔ تو آج نماز روزہ نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن اللہ جسم عطا کر سکتا ہے۔ یا پھر یہ کہ عمل کرنے والا تولا جائے گا، اور اس کے بھی شواہد حدیث میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت کے صحابی ہیں، وہ مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے تھے، پنڈیاں بہت باریک باریک تھیں تو ان کا تہبند ہٹ گیا، پنڈیاں نظر آنے لگی تو بعض صحابہ مسکرا دیے، ساتھی تھے ایک دوسرے سے بے تکلف تھے، ذرا مسکرا دیے، بہت پتلی پتلی ٹانگیں ہیں۔ حضرت نے دیکھ لیا، ارشاد فرمایا کہ ابن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر تم مسکراؤ نہیں، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ سے زیادہ وزندار ثابت ہوگی، یعنی جب وزن کیا جائے گا اور میزان میں رکھے جائیں گے پہاڑ سے زیادہ وزن ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں ایک بہت بڑا پہلوان، موٹا تازہ انسان قیامت کے دن لایا جائے گا اور ترازو میں رکھا جائے گا، جب تولا جائے گا تو مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں نکلے گا، وہ پہلوان ہوگا مگر مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اچھا عمل نہیں لے گیا، اخلاص نہیں، اس لیے کوئی وزن نہیں۔ یا نام اعمال تولے جائیں گے، جیسا کہ حدیث بطاقہ میں ہے، وہ حدیث جس میں 99 دفتر کا ذکر ہے کہ دفتر رکھے جائیں گے، وہ تولے جائیں گے۔ تو وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، میزان رکھے جائیں گے، ترازو رکھے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا وزن ہوگا۔ اس کے ذریعے آخرت یاد دلائی، موت یاد دلائی کہ آج تم غور کر لو کل کے لیے تمہارے پاس کیا ہے۔ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا، آہ قبر کی تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ انسان کا آخری انجام موت ہے اور قبر ہے، قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ انسان اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے،
پھر کچھ لغوی بحثیں ہیں، موقع نہیں رہا کہ میں ان کی تشریح کروں. حدیث شریف بیان کرتا ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کلیمتان حبیبتان، کلیمتان ای جملتان، یہ ہمارے عزیز سمجھے، کلیمتان ای جملتان، حبیبتان ای محبوبتان، محبوب کرنا، پیارے. کلیمتان حبیبتان الی الرحمن، الی الرحمن ثبت بہذا ان الرحمن اسم من اسماء اللہ تعالی ويجوز ان يسمى بهذا الاسم. اللہ تعالیٰ کو رحمان کے نام سے پکارا جا سکتا ہے، اس سے ثابت ہوا. کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے، انسان بہت آسانی سے ان کو کہہ سکتا ہے. اب جب یہ جملہ آیا خفیفتان علی اللسان تو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ جب ہلکے پھلکے ہیں زبان پر تو جب ترازو میں ڈالے جائیں گے تب بھی ہلکے پھلکے ہوں گے. اس کی وضاحت کی کہ نہیں، زبان پر تو ہلکے ہیں مگر ترازو میں بھاری ہیں. ثقیلتان فی المیزان، یہی ہے وہ حصہ جو ترجمۃ الباب سے متعلق ہے کہ وزندار ہوں گے میزان میں. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ دونوں میں مناسبت. ثقیلتان فی المیزان. آگے ذکر کے الفاظ ہیں. اس سے محدثین یہ لکھتے ہیں کہ ان ثبت بان الذکر یتفاضل ویتبع ذلك تفاضل الاجور. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ پتہ چلا کہ ورد اور وظیفے اور ذکر ایک درجے کے نہیں ہیں، اس میں بھی آگے پیچھے اوپر نیچے ذکر ہیں، کسی ذکر کا درجہ بلند کسی کا کم، اور اسی طرح اجر بھی مرتب ہوگا. جس طرح اوراد و اذکار کے درجات ہیں اسی طرح اجر کے بھی مراتب ہیں، یعنی کسی کلمے پر زیادہ اجر ہے کسی پر اس سے کم ہے. جیسے عام لوگوں کے فائدے کے لیے ایک دعا ایک ذکر بتاتا ہوں جس پر بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے مغفرت کی دعا مانگے گا اس مسلمان کی طرف سے اس کو ایک نیکی ملے گی. یہ صحیح حدیث میں ایک نیکی ملے گی. اب غور کیجئے کہ دنیا میں اس وقت 1 ارب 30 کروڑ سے زیادہ یا اس سے بھی زیادہ مسلمان ہیں. 1 ارب 30 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں. اگر ہم صرف اتنا جملہ کہیں اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اتنا جملہ کہنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں 1 ارب 30 کروڑ سے زیادہ نیکی عطا فرمائے. کتنا بڑا اجر ہے. اس لیے اس کو یاد کر لیجئے اور ہمیشہ پڑھیے. اللہم اغفر لی، یاد کیجئے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تو درجے ہیں، الگ الگ درجات ہیں. اسی طرح ثقیلتان فی المیزان، اس ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ ان ثبت بان المیزان حق، ترازو قائم ہونا حق ہے. پھر جملہ ہے سبحان اللہ، سبحان ای اسبح، التسبیح هو التنزیہ ای تنزیہا لک یا رب عن کل نقص فی الصفات ومماثلۃ المخلوقات. یہ تنزیہا لک یا رب عن کل نقص فی الصفات ومماثلۃ المخلوقات. یہ ہے تسبیح تنزیہ. پھر ہے تحمید سبحان اللہ وبحمدہ. تحمید کس کو کہتے ہیں؟ وہ ذکر اوصاف المحمود الجمیل ومناقبہ الحمیدہ. یہ تحمید اس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تسبیح ہونے کی وجہ سے اس کا رتبہ بلند کر دیا گیا اور یہ ذکر بہت اعلیٰ ترین ذکر ہے. سب کہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو مفید فرمائے. اس میں بہت تشریحات ہیں لیکن ان کو بیان کرنے کا وقت نہیں رہا. ہمارے استاد گرامی مرتبت حضرت مولانا ادریس صاحب نے آپ حضرات کو اجازت دی حدیث شریف کی اور ماشاءاللہ ان کی سند عالی ہے.
اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھ کو بھی عالی سند سے نوازا ہے، اور امام حضرت شاہ ولی اللہ اور میرے درمیان بہت کم واسطے ہیں، اور اتنے کم واسطے ہیں جو عام طریقے پر ہندوستان میں بہت تھوڑے لوگوں کو سند حاصل ہے۔ اور اس کا طریق یہ ہے کہ مجھ کو اجازت ہے حضرت میرے پیر و مرشد، میرے محسن و مربی حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت نے مجھ کو تحریراً بھی اور تقریراً بھی اپنی جمیع مرویات کی اجازت دی، اور وہ شاگرد رشید تھے حضرت مولانا فخر الدین احمد کے، لیکن ان کی ایک سند ان کے والد کے واسطے سے عالی ترین سند ہے اور مختصر وسائط کے ساتھ ہے۔ وہ یہ کہ ان کو اجازت ہے ان کے والد حضرت مولانا منت اللہ رحمانی سے، ان کو اجازت تھی حضرت مولانا محمد عارف ہرسنگھ پوری سے، ان کو راست شاگردی کا شرف حاصل ہے حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی کے، اور حضرت شاہ فضل رحمہ شاگرد تھے حضرت شاہ عبدالعزیز کے، اور وہ شاگرد ہیں شاہ ولی اللہ کے۔ یہ بہت مختصر ترین سند ہے اور عالی ترین سند ہے۔ میرے اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان چند واسطے ہیں، حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب، ان کے والد مولانا عارف ہرسنگھ پوری، حضرت شاہ فضل رحمہ، حضرت شاہ عبدالعزیز، 5 واسطے ہیں بس، چھٹا نام حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو یہ بہت ہی عالی ترین سند ہے۔ آپ عزیزوں کو میں بشرط تقوی اس کی اجازت دیتا ہوں۔ ایک اور سند مجھ کو حاصل ہے اور وہ بہت وسیع اسناد کے حامل ہیں، وہ یہ کہ میں نے حدیث شریف پڑھی بھی ہے، اور مجھ کو تمام مرویات کی اجازت مسجد نبوی میں تحریراً اور تقریراً دونوں طرح مجھ کو حاصل ہے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے، اور ان سے حدیث شریف میں نے مدینہ منورہ میں پڑھی، اور انہوں نے مجھ کو لکھ کر بھی سند دی ہے۔ بلکہ حضرت کی تواضع ہمارے عزیز طلبہ کو سکھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، وہ پڑھانے والے تھے عرب، وہاں کے عرب بڑے علماء کو، اور روزانہ ہم لوگ ایک میٹنگ میں شریک ہو رہے تھے اور ساتھ مسجد نبی میں ہوتے تھے، اور بہت اکرام حضرت فرماتے ہیں۔ بلکہ جس دن میں حاضر ہوا اور ملاقات ہوئی مسجد نبی میں، تو حضرت نے فرمایا کہ آج آپ کی دعوت کرتا ہوں، آپ کو کھانا کھلانا ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ خود مہمان ہیں؟ کہنے کہ نہیں، آپ کی دعوت کرنے کا جی ہوتا ہے۔ بہت اہتمام سے دعوت فرمائیں، غور کیجئے کہ کیسی تواضع اور انکساری کی، محبت کی، قدر افزائی کی بات ہے۔ خیر، جو بات عرض کرنی ہو یہ کہ جس دن ان کو پڑھانا تھا تو میں نے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی شریک ہو جاؤں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کو پڑھانے کا اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا۔ یہ بات ارشاد فرمایا۔ ہم لوگ مسجد نبوی کے صحن میں تھے، وہاں فرمایا۔ میں نے کہا میری سعادت ہوگی، شریک ہوا، اور حضرت نے اس سے پہلے مجھ کو اجازت دی تھی۔ اور ان کو بہت سارے مشائخ سے عرب میں اور ہندوستان، پاکستان اور دنیا کے مختلف ملکوں کے مشائخ سے ان کو اجازت ہے، اور انہوں نے یہ کہہ کر مجھ کو اجازت دی کہ جتنے اساتذہ، مشائخ، جتنے شیوخ حدیث سے مجھ کو اجازت ہے، چاہے وہ کسی ملک کے ہوں، ان سب کی اجازت میں آپ کو دیتا ہوں۔ تو آپ عزیزوں کو بھی میں اجازت دیتا ہوں۔ اور بھی بہت ساری اسناد ہیں، اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی بزرگوں اور محدثین کے ساتھ ہم سب کو بھی حشر فرمائے، معہد مفتاح العلوم کو ترقی عطا فرمائے۔ یہ چمنستان علم، معہد مفتاح العلوم، اس پورے علاقے کے لیے شجر سایہ دار ہے، اور ہمارے معہد ملت سے اس کا بہت گہرا ربط ہے۔ حضرت مولانا منیر احمد صاحب ملی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ وہ ایک ذات میں ایک انجمن تھے، اور ان کی محنت سے یہ شجر آج سایہ دار بنا ہے۔ آج وہ نہیں ہے مگر ان کی یادیں باقی ہیں، آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، تیری یادوں کا گلشن مہکتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور تمام یہاں کے اساتذہ کی مغفرت فرمائے،
معہد ملت سے جو ربط اس ادارے کو ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے. آپ سب لوگوں نے محبت سے بلایا. میری طبیعت ناساز تھی اور زیادہ ناساز تھی، لیکن میں پھر بھی ہمت کر کے حاضر ہوا. آپ حضرات کے درمیان آنا خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو بھی مغفرت کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاء اللہ. حضرت مولانا نے بڑی قیمتی نصیحتیں ہمیں فرمائی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشیں. قبل اس کے کہ دعا کے ذریعے پروگرام کا اختتام ہو، ہمارے جو فارغین علماء اور حفاظ ہیں حضرت مولانا کے ہاتھوں انشاءاللہ انہیں اسنا سے نوازا جائے گا. حافظ محمد اشرف ابن محمد یوسف سید کولپے والی. حافظ محمد مدثر مفتاحی ابن مولوی عبداللہ شیخ کوپرگاؤں. حافظ محمد توصیف مفتاحی ابن محمد آصف قریشی. محمد توصیف، حافظ محمد توصیف آ جاؤ. حافظ محمد اظہر حافظ محمد شعیب محمد اسلم شاہجہاں پور. مولانا محمد ساجد صاحب کے ہاتھ انشاءاللہ. محمد اسماعیل ابن مشتاق شیخ مالیگاؤں. مولوی محمد سلیمان ابن لقمان شیخ ماہی گاؤں. مولوی محمد شعیب ابن شفیق شیخ کوپرگاؤں. ان کے بعد مولوی محمد شہنواز ابن خلیل شاہ سنگمنیر. یہ تھا تقسیم اسناد کا سلسلہ. اسی کے ساتھ ساتھ تقسیم انعامات کی تفصیل تو الحمدللہ ہمارے سامنے آ گئی ہے، آپ لوگوں نے بھی سن لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انعام دے کر ان بچوں اور فارغین کی ہمت افزائی کرنے والے تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے. محترم جناب منصور بھائی، ان کی طرف سے بھی انعام آیا ہوا ہے فارغین کے لیے. جتنے بھی احباب نے
جس اعتبار سے بھی طلباء کو خوش کرنے کے لیے، ان کی ہمت افزائی کے لیے انعامات دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اب آخر میں انشاءاللہ دعا پر اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جائے گا۔ دعا سے پہلے چند اعلانات ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ اپنا قریبی ادارہ معہد نعمانی راہتا، یہاں پر سالانہ جلسہ تکمیل حفظ قرآن اور ختم بخاری شریف 1 مارچ 2023 بروز بدھ بعد نماز مغرب منعقد ہوگا، جس میں فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی بخاری شریف کا آخری درس دیں گے، جس میں کل 8 بچے حافظ بن رہے ہیں اور 27 علماء کرام کو سند فراغت سے نوازا جائے گا۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس جلسے میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے جن احباب نے جس اعتبار سے تعاون اور اپنی خدمات پیش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور دعا کے بعد سب سے پہلے اذان ہوگی، اس کے بعد میں فوراً 5-7 منٹ میں جماعت کھڑی ہو جائے گی اور فوراً کھانے کا نظم رہے گا۔ تمام احباب سے درخواست ہے کہ کھانا ضرور کھائیں۔ جن احباب نے کھانے کا نظم کیا ہے، ضیافت کا نظم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انعامات کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ انعامات انشاءاللہ بعد میں دے دیے جائیں گے۔ محترم حضرات، مدرسہ کا تعلیمی سال جو اختتام پذیر ہوا، سال مکمل ہوا، اور اس سال جن اساتذہ نے طلباء کے اوپر محنت کی اور ان کو تراشنے کا کام کیا، وہ قابل تعریف ہے۔ سب اساتذہ کے اندر جو دینیات کے معلم ہیں، مولانا توصیف صاحب، میں ان کی کارکردگی سے بہت زیادہ متاثر ہوں، خوش ہوں۔ انہوں نے 1 سال کے اندر اپنے طلباء کو جو ہے تجوید کی رعایت کرتے ہوئے ان کا ناظرہ کیا، اور کئی بڑی چھوٹے بچوں نے بڑی صورتیں یاد کی، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ یاسین، اور تجوید کے ساتھ انہوں نے سنایا۔ اللہ تعالیٰ حافظ توصیف صاحب کی اس کام کو، ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ اسی طرح اپنے طلباء کے اوپر محنت کرتے رہیں گے۔ اس لیے میں بہترین استاذ، بیسٹ ٹیچر کے طور پر ان کو تمام حضرات کی موجودگی میں ایک حقیر انعام جو ہے صدر اپنے مقرر خصوصی حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی کی دست مبارک سے دینا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں وہ اس کو قبول کریں۔ ماشاءاللہ، آمین آمین۔ اسی کے ساتھ مولانا محسن صاحب کوپر گاؤں، مولانا نعیم صاحب اور عبدالرزاق بھائی فیٹر کولپے واڑی شہجہ پور، ان تینوں کی طرف سے فارغ ہونے والے 4 علماء کرام کے لیے انعام آیا ہوا ہے 500 روپیہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آخر میں دعا سے پہلے میں چاہوں گا کہ شکریہ ادا کیا جائے، کیونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ آپ تمام احباب یہاں پر دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہیں، میں اپنی جانب سے تمام ہی اساتذہ اور تمام ہی ذمہ داران کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ علماء کرام کے لیے ضیافت کا نظم مدرسے کے اوپر کیا گیا ہے۔ تعلیم دستگاہ ہے، دستگاہ کے سب سے اوپر والی منزل پر آپ لوگوں کے طعام کا نظم کیا گیا ہے، اور باقی جو ہمارے مہمانان کرام انشاءاللہ مسجد کے سامنے ان کے لیے نظم ہوگا۔
मुफ्ती मसूद साहब ने जलसे की बड़े बेहतरीन अंदाज में निजामत फरमाई है, इसलिए इससे मुतासिर होकर हमारे हाफिज साहब औरंगाबाद वाले इन्होंने हाफिज साहब को जो है इनाम से नवाजा है। उम्मीद है कि मौलाना मुफ्ती मसूद उसको कबूल फरमाए। मुहतरम हज़रात, हमारे अजीज़ का मालेगांव से फ़ोन आए, उनकी बहन का ऑपरेशन चल रहा है। उनको खबर लगी कि यहाँ ख़त्म कुरान और ख़त्म बुखारी की तकरीब है। तमाम लोगों से कामयाबी और सेहत की दरख्वास्त की है, न जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। इसी तरह हाजी मोहम्मद अकील साहब, इनकी जानिब से तमाम फारिगीन हुफ़ाज़ किराम के लिए इनाम आया हुआ है। तमाम फारिगीन हुफ़ाज़ के लिए 500 रुपये। अल्लाह तबारक व तआला खूब जज़ाए नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। ए अल्लाह, अपने फजल व करम से तू इस तकरीब को बेइंतहा कबूल फरमा, इसमें खैर व बरकत अता फरमा। अल्लाह, जो लोग हाफिज हुए, जो बच्चे आलिम हुए, इनको रोशन मुस्तक़बिल अता फरमा। हर शर से, हर परेशानी से इनकी हिफाजत फरमा। हर किस्म की आफियत मुक़द्दर फरमा। अल्लाह, इनके असातिज़ा को अजर अज़ीम अता फरमा। इनके माँ बाप को अजर अज़ीम अता फरमा। अल्लाह, अपने करम से जितने उलमा, हुफ़ाज़ और ये तलबा मजमे में हैं, अल्लाह सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, हमारे माँ बाप का हम पर बड़ा एहसान है। उन्होंने भूखा रह कर खिलाया है, प्यासा रह कर पिलाया है, गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाया है। न जाने कितनी रातें हमारे लिए बेआरामी में गुजारी हैं। अल्लाह, हम लोगों ने मदरसे में तालीम पाई, हमारे अम्मी अब्बू ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर हमें मदरसे में पढ़ने भेजा। अल्लाह, हमारी अम्मी अब्बू को याद आती होगी, वो तकिए में मुँह छुपा छुपा कर रो लेते होंगे। सुबह आटा गूंथते गूंथते अम्मी याद करती होगी, सोचती होगी मेरा बच्चा यहाँ था तो मैं उसके कपड़े भी धुल देती थी, बिस्तर भी बिछा देती थी, सर पे तेल भी डाल देती थी। मदरसे में कौन देखता होगा, कौन मेरे बच्चे की खिदमत करता होगा। अल्लाह, ये सोच कर उनके मुबारक आंसू आटे में गिरते होंगे। अल्लाह, उन्होंने कुर्बानी देकर हमें आलिम हाफिज बनाया। अल्लाह, तेरी मस्जिदों के मुसल्ले पे खड़े होने के काबिल बनाए। अल्लाह, अल्लाह, उन्होंने हमें इल्म दीन की राह पर डालकर हम पर एहसान अजीम फरमाया। अल्लाह, अगर हमारे माँ बाप जाहिल भी हों तो उनको माफ़ फरमा। अल्लाह, तो उनको बख्श दे, तो उन पर रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह, अगर जिंदा हो तो उनकी उम्र में सेहत आफियत के साथ बरकत अता फरमा। और अगर दुनिया से जा चुके हो तो अल्लाह, तो उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जे बुलंद फरमा, उनके अगले मरहलों को आसान फरमा। अल्लाह, हम में से कितने ऐसे हैं जिनके माँ बाप रुख़्सत हो गए। अल्लाह, खुशी गमी के हर मौके पर मरहूम माँ बाप की याद आती है। इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, किसी मनसब तक क्यों ना पहुँच जाए, मगर अपने मरहूम माँ बाप को नहीं भूलने पाता। अल्लाह, हर मौके पर उनकी मोहब्बत भरी गोद याद आती है। जब ज़माने की धूप सताती है तो वो सायादार दरख्त याद आते हैं। अल्लाह, अल्लाह, अपने करम से जिन जिन के माँ बाप दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। हमारे तमाम असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमा। तमाम बीमारों को सेहत अता फरमा। अल्लाह, सेहत व शिफा के ख़जाने तेरे दस्त कुदरत में हैं। अल्लाह, तू ही रहमत करने वाला है, तू ही मोहलत देने वाला है, तू ही आफियत देने वाला है। अल्लाह, इस मजलिस में तेरा पाक कलाम ख़त्म हुआ है। अल्लाह, सबसे हदीस शरीफ की सबसे सही किताब तकमील पजीर हुई है। अल्लाह,
اس پر نور ہی نور برس رہا ہوگا، اس مجلس کو فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ نزدیک دور سے لوگ سن کر آئے ہیں، اس مجلس کی دعاؤں کو تو قبول فرماتا ہے۔ اللہ اپنے کرم سے تمام حاضرین کی مغفرت فرما۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، معاف فرما دے، ابھی معاف فرما، ابھی معاف فرما۔ اللہ تیرے آگے اسی طرح ضد کریں گے جیسے چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے آگے ضد کرتا ہے، کہتا ہے امی ابو پیسہ دو، ماں باپ نہیں دیتے، پھر مانتا ہے، جھڑک دیتے ہیں، آخر میں بچہ ماں باپ کے پیروں سے لپٹ جاتا ہے، دامن سے چمٹ جاتا ہے، معصوم لہجے میں کہتا ہے امی جان، ابو جان، اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ بس ماں باپ کو پیار آ جاتا ہے، اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا تو نے سچ کہا، ہم نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ اللہ ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب نبی کی امت ہیں، ہم بھی تجھ سے یہی کہتے ہیں کہ اگر تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون معاف کرے گا؟ تو نہیں بخشے گا تو پھر کون بخشے گا؟ اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمیں نجات عطا فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ملک کے مشکل حالات میں اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ ظالموں اور کافروں کے شکنجے سے ہمیں محفوظ فرما۔ اعداء اسلام معاندین دین سے کے شرور سے حفاظت فرما۔ اللہ ان کے شر کو ہم سے دور فرما، ہمیں ان کے شر سے اور شرارت سے دور فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ ہمارے مدارس کو قوت عطا فرما، ہمارے مدارس کو تقویت عطا فرما، اس مدرسے کو قبول فرما، اس میں خیر و برکت عطا فرما، آئے ہوئے سارے مجمع پر رحمت نازل فرما۔ اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی اس مجمع سے اٹھنے سے پہلے مغفرت فرما۔ اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ جو اساتذہ یہاں کے گزر گئے ان کی مغفرت فرما، حضرت مولانا منیر صاحب کی مغفرت فرما، حضرت مولانا محمد خان صاحب کی مغفرت فرما، اور بھی جتنے اساتذہ معاونین گزر گئے، اللہ سب کو درجات کی بلندی عطا فرما۔ اللہ ہم سب بھی آخرت کے مسافر ہیں، ایک ایک دن زندگی سے دور، موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، کسی دن ہم بھی رخصت ہو جائیں گے۔ آج اپنے ہاتھوں سے نہا دھو کر خود سے کپڑے پہنتے ہیں، کل جب مر جائیں گے تو دوسرے لوگ کپڑے اتاریں گے، میت والا غسل دیں گے، کفن کی چادر اڑا دیں گے، منو مٹی کے نیچے دبا دیں گے، اعلان ہوگا فنا ابن فنا دنیا سے رخصت ہوا۔ اللہ قبر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی ہم پر ترس کھانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اس دن صرف تیری رحمت کا سہارا ہوگا، اس دن ہم سب کی مغفرت فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو مقبول فرما۔ اللہ جس مریضہ کے لیے دعائے صحت کا اعلان ہوا، اپنے کرم سے اس کو پوری صحت عطا فرما، آپریشن کو کامیاب فرما۔ اللہ دونوں جہانوں میں ہمیں سرخروئی عطا فرما، قدم قدم پر ہماری مدد فرما، ہماری حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ فوراً انشاءاللہ اذان ہوگی اور 5